الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه أجلي من أجلي. وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، خطبے کے اندر پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھی گئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہیں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے آدمی ایمان میں اور دین اسلام میں داخل ہوتا ہے. آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. دوسری بنیاد اسلام کی نماز کو قائم کرنا، اور تیسری بنیاد زکوٰۃ کو ادا کرنا. والحج، اور چوتھی بنیاد بیت اللہ شریف کے حج کرنا. وصوم رمضان، اور 5ویں بنیاد رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے.
حدیث شریف کے الفاظ جس طریقے سے ہیں میں نے اسی طریقے سے پڑھ دیا ہے. کچھ آگے پیچھے احکام معلوم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے. میں توجہ کے ساتھ سننے کے لیے کہوں گا کہ اسلام کیا چیز ہے، اس کو سمجھیں. اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، صرف مسائل کا نام نہیں ہے، صرف عقائد کا نام نہیں ہے، ایک خاص قسم کی سوچ اور فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ طرز حیات کا. اس میں تمام شعبے آ گئے: دل، دماغ، سوچ اور فکر، عقیدے اور ایمان، عبادت اور ریاضت، معاملات اور معاشرات. زندگی کے جتنے لمحے ہیں، زندگی کے جتنے حرکات اور سکون ہیں، زندگی کے جتنے فعل اور ترک ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے. اور یہ طرز حیات اسلام کی جس چیز پر مبنی ہے، جس چیز سے بنتی ہے، وہ 5 چیزیں ہیں. جیسے کوئی مکان جن کھمبوں پر کھڑا رہتا ہے وہ متعدد ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام کے وہ مضبوط پیلر جس پر اسلام کی تعمیر اور نشو و نما ہوتی ہے، وہ 5 ہیں جو اس حدیث شریف کے اندر بیان کیے گئے. ان 5 کا ہونا اسلامی طرز حیات کے لیے ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی کسی ایک کو چھوڑتا ہے تو اس کے پاس اسلامی طرز حیات نہیں ہے، اس کے پاس اسلامی زندگی نہیں ہے. لہذا یہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ 5 چیزیں اس قدر کی ضروری ہیں. اس میں سے پہلی چیز وہ تو کنجی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ تو کنجی کے درجے میں ہے، چابی کے درجے میں ہے. باقی رہ گئی 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کا یہ مقام ہے. ان میں سے ایک ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جس کو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم لوگ اس پر عمل درآمد بھی ہیں. یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، بتلایا گیا تھا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور اس امت پر بھی فرض کیا گیا ہے. تمام امتوں کے اندر بشمول اس امت کے روزہ رکھوانے کا ایک ہی مقصد رہا ہے. وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ لوگ متقی ہو جائے. پہلی امتوں کے ساتھ بھی روزے کے مشروع ہونے کی حکمت یہی تھی، تاکہ وہ لوگ متقی ہو جائے. اور اس امت کے اندر بھی روزہ مشروع ہونے کی حکمت یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جبکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے پاس گناہوں کے وہ اسباب نہیں تھے، گناہوں کی وہ چیزیں بھی مہیا نہیں تھیں. وہ لوگ تو ویسے بھی بہت سادے سودہ تھے.
ان کے پاس کوئی ایسے کام بھی نہیں تھے جس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا ان کو زیادہ خطرہ ہو، اس کے بعد بھی ان کے روزہ اور ہمارے روزہ کا مقصد اور حکمت ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بنایا تو اس کے اندر دو جوہر رکھے ہیں۔ ایک جوہر بہیمیت کا ہے، بہیمیت بنا ہے بہیمتن سے، اور بہیمتن کا معنی جانور۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آتا ہے، بہیمتن کا لفظ بھی آیا، اس کی جمع بہائم کا لفظ بھی آیا، اس کا معنی جانور بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر بہیمیت کا مادہ رکھا ہے، یعنی ہر وہ تقاضے جو جانوروں کے ساتھ ہیں وہ ہمارے اندر بھی رکھے گئے ہیں۔ ان کے اندر کیا تقاضے ہیں؟ منمانی زندگی گزارنا اور ہر وقت کھاتے رہنا اور کہیں پر بھی شہوت کو پوری کر لینا اور کسی کی فرمانبرداری نہ کرنا، بس آزاد زندگی، یہ بہیمیت کا فطری تقاضا ہے جو انسانوں کے اندر بھی رکھا گیا ہے۔ لہذا تمام وہ تقاضے جو جانوروں کے ساتھ ہیں، وہ صفتیں جو جانوروں کے ساتھ ہیں، وہ فطری طور پر انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں انسان کتنا سمجھدار کیوں نہ ہو جائے اور کتنا اہل علم کیوں نہ ہو جائے، مگر وہ جانوروں والے تقاضے اس کے اندر پورے موجود رہتے ہیں۔ اللہ والے لوگ فرماتے ہیں، جو امت کے صلحاء اور اتقیاء لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عام لوگوں کو گناہ کرنے کا جتنا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جتنی عام لوگوں کو گناہ کرنے کا ایک اندر سے من چلتا ہے، نیک لوگوں کو ان سے بھی زیادہ من چلتا ہے۔ جو تقویٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے اور اللہ سے جتنا تقرب رکھتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں اور بھی زیادہ بڑھتی ہیں۔ کیوں بڑھتی ہیں یہ بعد میں بتلایا جائے گا۔ ابھی یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ بہیمیت کا تقاضا یہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم کتنے بڑے تسبیح والے کیوں نہ بن جائیں، ہم کتنے بڑے متقی کیوں نہ بن جائیں، پوری دنیا سے الگ تھلگ رہ کر ایک کمرے میں بند ہو کر اللہ سے لو کیوں نہ لگا لیں، مگر جو فطرتاً اور جبلتاً بہیمیت کا جوہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ رہے گا، کیونکہ وہ فطرتاً رکھا گیا ہے۔ دوسرا جوہر جو انسان کے اندر اللہ نے ودیعت فرمایا ہے وہ ہے ملکیت۔ ملکیت کا جوہر، ملک کا معنی فرشتہ، یہ لفظ بھی قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ ملک کا معنی فرشتہ، فرشتے کے اندر جو جوہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ انسان کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنا اور اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے کا داعیہ پیدا ہونا، کبھی فرمانبرداری کا من کرنا، جو فرشتوں کی صفت ہے وہ بھی انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ لہذا انسان کے اندر دو متضاد قوتیں رکھ دی گئی ہیں، دونوں بالکل الگ الگ ہیں، آپس میں ان کا کوئی تال میل نہیں ہے، وہ ایک انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ لہذا انسان کے اندر ہمیشہ ایک لڑائی بنی رہتی ہے کہ یہ گناہ کرے یا نہ کرے، یہ نیکی کرے یا نہ کرے، دونوں کا من چلتا ہے۔ گناہ کرنے کا بھی من چلتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا بھی من چلتا ہے، عبادت کرنے کا بھی من چلتا ہے اور عبادت چھوڑنے کا بھی من چلتا ہے۔
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کے اندر یہ فطری تقاضا ہے، اندر یہی چیز ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کچھ الگ نعمتیں بنا دیں جو فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے اور جو جانوروں کے لیے بھی نہیں ہے۔ جانوروں کو بھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے فنا ہو جانا ہے، اور فرشتوں کو بھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ختم ہو جانا ہے۔ جن کو الگ الگ قوتیں دی گئی ان کا آگے داخلہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے ہاروت ماروت کا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعتراض کیا تھا۔ کیا اعتراض کیا تھا؟ کہ اے اللہ، آپ نے کیسے مخلوق پیدا فرما دیا، یہ پتہ نہیں فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ کبھی گناہ کرتی ہے، کبھی نیکی کرتی ہے، کبھی آپ کو یاد کرتی ہے، کبھی آپ کو بھول جاتی ہے، کبھی آپ کی فرما برداری کرتی ہے، کبھی آپ سے بغاوت کرتی ہے۔ کیسی مخلوق آپ نے پیدا کر دیا، بالکل ناکارہ، نافرمان، بھول جانے والا، بے وفا۔ اگر آپ کو دنیا بسانا ہی تھا تو آپ ہم لوگوں کو دنیا میں بھیج دیتے۔ آپ دیکھتے کیسے ہم آپ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ اگر ہم وہ چیز تمہیں بھی دے دیں جو انسانوں کو دی گئی ہے تو تم بھی وہی کام کرو گے جو انسان کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم اپنے میں سے 2 بہترین فرشتوں کو الگ کرو جو اعلیٰ درجے کے ہوں۔ لہذا فرشتوں نے مشورہ کر کے ہاروت اور ماروت کو الگ کیا کہ ان کا امتحان کیا جائے گا، یہ امتحان میں فیل نہیں ہوں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوتیں دے دیں جو انسانوں کو دیتی، 2 متضاد قوتیں ایک ساتھ جمع کر دیں اور ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ ملک بابل کے اندر ان کو اتارا، کچھ دن وہ رہے اور انہوں نے ہر وہ گناہ کیا جو کمی انسان کرتا ہے۔ شراب بھی پی، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، سب کچھ کر گزرے، کسی چیز سے باز نہ رہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان کے دور کو ختم فرمایا اور اب ان کے سامنے بات رکھی کہ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم شرمندہ ہیں، انسان جو کر رہا ہے بس وہی کر سکتا ہے، ہم تو ان سے بھی زیادہ ناکام اور گئے گزرے ثابت ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب جب امتحان ہو گیا تو نتیجہ آنا بھی ضروری ہے، نتیجے کے طور پر تم پسند کرو دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی۔ فرشتے کوئی غافل تو نہیں ہے، انہوں نے فوراً یہ مشورہ کیا کہ دنیا کے اندر جتنی سزا دینا ہے وہ آپ دیں، آخرت کی سزا نہ دیں، کیونکہ آخرت کی سزا یہ تو ابد الآباد کی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں پر زمانہ نہیں ہوگا، وہاں پر وقت ہی نہیں ہوگا، لہذا کوئی چیز جو شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور دنیا وقت کے ساتھ مقید ہے، یہاں کی ہر چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے، اس کا ختم ہونا اپنے آپ ہے۔ جیسے سورج خود سے نکل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ خود بخود پچ جاتا ہے، آپ نیت کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں آج میرا کھانا نہ پچے، کیا یہ نیت سے کام چلے گا؟ یا کوئی ایسی چیز کھا لے کہ آپ کا کھانا نہ پچے تو بھی چلے گا؟ کوئی اختیار نہیں ہے، کھانا کو پچنا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کو نظام کے تحت ختم ہونا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ لہذا انہوں نے دنیا کی سزا کو اپنے لیے اختیار کر لیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 قوتیں الگ الگ ٹائپ کی رکھی ہیں۔ اب انسان اندر لڑتا رہتا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ اس لڑائی کے اندر جیت کس کی ہونی چاہیے آپ بتلائیں؟ بات تو بالکل واضح ہے کہ جیت ملکیت کی ہونی چاہیے،
یعنی جو فرشتوں والے جوہر ہیں، جو فرشتوں والی صفات ہیں، ہمارے اندر جیت ان کی ہونی چاہیے، کیونکہ جنت جانوروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا تقرب جانوروں کے لیے نہیں ہے، وہ تو فرشتوں جیسے فرشتوں کے لیے ہے، یا فرشتے جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ لہذا ہمارے اندر جو دو قوتیں ہیں، ان میں غلبہ کن کو ہونا چاہیے، جیت کن کی ہونی چاہیے، یہ عقل کے بالکل عین مطابق بات ہے۔ اب وہ جیت ہوگی کیسے؟ جیت ایسے ہوگی کہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ بہیمیت ہارے گی کیسے۔ بہیمیت 3 چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے، اس کو غذا 3 چیزوں سے ملتی ہے، کھانے سے، پینے سے، اور اپنی شہوت کو پورا کرنے سے۔ آپ دیکھیں ہر جانور انہی 3 کام میں لگا ہوا ہے، تمام بہائم بس اسی 3 مقصد کے لیے جیتے ہیں، ورنہ مر جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بہیمیت کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں، انہی 3 چیزوں سے بہیمیت مضبوط ہوتی ہے۔ لہذا پہلے تو بہیمیت کو کمزور کرنا ہے، اور اس کی کمزوری کھانے کو چھوڑ دینا، پینے کو چھوڑ دینا، شہوت کو چھوڑ دینا۔ اگر یہ 3 چیزیں چھوڑ دی گئیں تو بہیمیت کمزور ہو جائے گی۔ روزے کا پہلا مقصد بہیمیت کو کمزور کرنا ہے، اور یہ مقصد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک ایک رہے گا۔ لہذا پوری امت کے اندر روزے کا فرض کیا جانا، اور ان تمام امتوں کے اندر ایک ہی مقصد کے لیے روزے کا فرض کیا جانا، یہ بالکل ایک بدیہی بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ وہ بھی انسان تھے، حضرت شیس بھی انسان تھے، ان کی امت بھی، حضرت نوح بھی ان کی امت بھی، حضرت ابراہیم بھی ان کی امت بھی۔ اس وقت سے جو انسانوں کا سلسلہ چلا آیا، ہر انسان کے اندر قوت بہیمیت اور قوت ملکیت موجود تھی، اور یہ لڑائی شروع سے ان کے اندر موجود تھی، شروع سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے ہی اپنے بندوں کو احساناً و توفیقاً یہ نظام دیا کہ تمہاری بہیمیت کمزور پڑ جائے، ٹوٹ جائے۔ لہذا ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے اندر کی بہیمیت کو ہمیشہ توڑنا ہے۔ اسی بہیمیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے، جیسے جانور بد اخلاق ہوتا ہے۔ کبھی آدمی بد زبان ہو جاتا ہے، جیسے بہت سے جانور بد زبان ہوتے ہیں، وہ بھونکتے ہیں، گرجتے ہیں۔ آدمی قاتل بن جاتا ہے، جانوروں کی طرح چیر پھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ جانوروں کی صفت ہے۔ آپ غور کریں گے جتنے جانور ہیں ان کی جو صفات ہیں وہ تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آدمی کیسے بچے گا جانور پنا سے، بد اخلاقی سے، ان بری صفات سے جو جانور پنا کہلاتی ہیں؟ اس کے بچنے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کی بہیمیت کو توڑ ڈالے۔ توڑنے کا واحد ذریعہ کھانا پینا اور شہوتوں کو چھوڑ دے، جس کو ہم لوگ روزہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ہمیں یہ نظام عطا فرما دیا ہے، اسی واسطے تاکہ ہمارے اندر سے بہیمیت یہ ٹوٹے۔ میں نے ایک بات عرض کیا تھا، آپ اسے دوبارہ یاد رکھیں، بہیمیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اگر کوئی پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، جو کہ جائز بھی نہیں ہے، تب بھی بہیمیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی صوم داؤد رکھے، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، تو بھی بہیمیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ بہیمیت تو تب بھی رہے گی، کیونکہ یہ انسان کے جوہر کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا اس کو ختم کرنا مقصد بھی نہیں ہے، بس اس کو توڑنا ہے۔ اس کو توڑنے کا یہ طریقہ ہے جس کا نام روزہ ہے۔ اچھا، یہ صرف اسلام میں نہیں، آپ غور کریں،
الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ زمانوں میں جو لوگ، جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی نام سے اللہ یعنی مالک کا قرب حاصل کرنا چاہا تو وہ پہاڑوں پر چلے گئے، انہوں نے سنیاس لے لیا، انہوں نے پہلے دنیا کو ترک کیا، بھوکے رہنے کی عادت ڈالی، جاگنے کی عادت ڈالی، یہ سونا بھی اسی نے، جاگنے کی عادت ڈالی اور عورتوں سے دوری کی عادت ڈالی، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، جس نے بھی یہ چاہا کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں اور مجرد کر لیں تو اس نے اسی راستے کو اختیار کیا ہے۔ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اچھی سوجھ بوجھ دیتے ہیں تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے، چاہے اس کو پیغمبر کی تعلیم حاصل نہ ہوئی ہو تب بھی۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ پیغمبر کی تعلیم کے بغیر صراط مستقیم پر قائم رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی صراط مستقیم کی ہلکی سی جھلک پالے، ہلکی سی ٹچنگ ہو جائے، مگر صراط مستقیم پر چلنا یہ تعلیمات نبوی کے بغیر ممکن ہی نہیں، لہذا ایسے لوگ ہماری بحث سے بھی خارج ہیں۔ میں یاد کر رہا تھا کہ بہیمیت کو توڑنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اس مہینے کے اندر اس کی خوب مشق کی جاتی ہے، جو 11 مہینے ہمیں چلاتی ہے، مگر ان 11 مہینوں میں بار بار ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بہیمیت دوبارہ سے مضبوط ہوتی ہے، ہم بہت سے وہ کام کرنے لگتے ہیں، عادت پڑنے لگتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہوں میں، منمانیوں میں، اللہ کے نافرمانیوں میں ہمارا وقت رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے کے نفل روزے بنائے ہیں، خصوصاً ایام بیض کے روزے 13، 14، 15 تاریخ کے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کے روزے۔ اگر کوئی ان کو بھی نہیں کرتا ہے تو پھر عاشورہ کے روزے، شوال کے روزے، کچھ مخصوص روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور بنائے ہیں تاکہ آدمی کبھی ایک آدھ بار ہی صحیح اپنی بہیمیت کو توڑ ڈالے۔ بہیمیت کو توڑنے کے بعد اب اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اس کو ملکیت کے تابع کرنا ہے۔ اب وہ اس کا زور ٹوٹ چکا ہے، اب اس کو ہرا دینا ہے اور اپنے اندر جو جوہر ملکیت ہے اس کو جٹا دینا ہے۔ یہ جوہر ملکیت کیسے مضبوط ہوتی ہے اور کیسے کمزور ہوتی ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ جو فرشتوں کی صفت ہے یعنی عبادت، یعنی تلاوت، یعنی ذکر و تسبیح، اس کو کرنے سے ملکیت مضبوط ہوتی ہے اور اس کو چھوڑنے سے ملکیت کمزور ہوتی ہے۔ لہذا ایک طرف بہیمیت کو توڑنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ نے اس مہینے کے اندر خوب عبادت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی 5 وقتہ کی پابندی کرتا ہے، تراویح کی پابندی کرتا ہے اور تلاوت کی پابندی کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے۔ ایک طرف بہیمیت کو توڑ رہا ہے، دوسری طرف ملکیت کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ ملکیت جیت جائے، غالب آ جائے، حاوی آ جائے اور بہیمیت یہ دب کر اس کی فرما بردار بن جائے۔ جب بہیمیت فرما بردار بن جائے گی تو آپ کے اعمال و اخلاق سے پھر بد اخلاقی اور بدعملی ظاہر نہیں ہوگی، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، نظر حرام پر نہیں پڑے گی، پیٹ میں حرام لقمہ آپ نہیں لیں گے، شرمگاہیں نہیں بہکیں گی، کیونکہ اب ملکوتیت کی صفت آپ کے اندر حاوی ہے۔ نگاہ اللہ کی فرما برداری پر، زبان اللہ کے ذکر میں، اعمال اللہ کی فرما برداری میں، یہ اس کی ایک مشق ہو جائے گی۔
جیسے میں نے بتلایا کہ اندر لڑائی ہوتی ہے، من چلتا ہے، لیکن جب ملکوتیت غالب آ جائے گی تو پھر گناہ کا من کم کرے گا اور نیکی کا من زیادہ کرے گا۔ گناہ کے اندر لذت کم آئے گی اور نیکی کے اندر لذت زیادہ آ جائے گی۔ جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے تب اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، تب اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور ہم تمام لوگوں کی زندگی کا مقصد مقام کو حاصل کرنا ہے، کمال کو حاصل کرنا ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسی واسطے اللہ نے اسلام کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے، رسول کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ انسان کمال سے کمال کے درجے کی طرف بڑھے اور آخرت کے اندر ان نعمتوں کا مستحق ہو جو اسی کمال کی وجہ سے دی جائیں گی۔ روزے کے مقصد کو ہم خوب گہرائی کے ساتھ سمجھیں، جانیں، اس وقت ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ روزہ رکھنا یہ صرف اللہ کا حکم ہی نہیں بلکہ ہماری ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے بھی پوری زندگی روزہ رکھا، اس کو روزہ نہ کہے، ورت کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، انہوں نے اس طریقے سے زندگی گزارا کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس طریقے سے زندگی گزارنا یہ ہماری ضرورت ہے، تب کہیں جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ لہذا اسلام کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ضرورت سے غیر شعوری طور پر مالا مال فرمایا ہے، یعنی ہمیں اس کا حل عطا کیا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، روزے کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ تعلیمات اللہ کے نبی کی ملتی ہیں جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور شہوت کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام بہیمیت کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھا تھا جس کے اندر آخر میں یہ آتا ہے کہ اگر تم میں کا کوئی روزہ ہو، روزے سے ہو تو فلم یرفث ولم یفخب، تو وہ چیخ چلاہٹ نہ کرے اور فحش اور گندی باتیں بھی نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہیمیت کو توڑنے والے ان کے خلاف بولا جا رہا ہے کہ پھر وہ ایسا کام نہ کرے۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، ہاں اگر کوئی اس کو مجبوری کرے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا کوئی اس سے لڑنے پر آمادہ ہے، تب کیا کرے؟ تب بھی نہ کرے، کیونکہ بہیمیت کا تقاضا کیا ہے؟ مقابلہ کرنا، اور ملکوتیت کا تقاضا کیا ہے؟ صبر کرنا۔ تب بھی نہ لڑے۔ کوئی سامنے والا گالی دے رہا ہے، سامنے والا بھلا برا کہہ رہا ہے، سامنے والا لڑنے پر آمادہ ہے، تب بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ، اس سے کہہ دو یہاں ہٹاؤ میں روزے سے ہوں، یہ کہہ کر الگ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملکوتیت یعنی ملکیت کی تعلیم ہے، یہ بہیمیت کے خلاف کی تعلیم ہے۔ اور جب آدمی فرشتوں کے صفات پر آ جاتا ہے، فرشتوں کا دوست بن جاتا ہے، اس وقت یہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ فرشتوں اللہ کے نزدیک اس کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی بالکل فرشتہ بن جائے، اللہ کا مقرب بن جائے، محبوب بن جائے، محبوب بن جائے۔ آدمی کو اپنے محبوب کی بہت سی کمیاں بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں، لہذا جب آدمی اس مقام پر پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بو بھی محبوب ہوگی۔ اور اگر کوئی اس مقام پر پہنچتا ہی نہیں تو پھر جو معاملہ جانوروں کے ساتھ ہے
پھر وہی معاملہ ہوگا۔ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، ان چیزوں سے جن سے روزے فاسد ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں سے جن سے روزے مکروہ ہو جاتے ہیں، روزوں کے ثواب ختم ہو جاتے ہیں۔ روزوں کے ثواب ختم نہیں ہونے چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں، 7 درجے سے لے کر 10 درجے تک، یہاں تک کہ 700 درجے تک اللہ بڑھاتے ہیں۔ آدمی ایک بار اللہ کہتا ہے تو اس کا 10 ثواب ملتا ہے، کبھی 70 ثواب ملتا ہے، کبھی 700 تک ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزے کو میں نے الگ رکھا ہے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیونکہ روزے کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے الگ کر دیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ اپنے روزے کے ثواب کو کسی طرح بھی گرنے نہ دیں۔ روزے کا ثواب کب گرتا ہے؟ جب روزہ فاسد ہوگا، جب روزہ مکروہ ہوگا، جب روزے کے اندر ہم وہ کام کریں گے جس سے روزے کا ثواب ختم ہوگا۔ اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ حفاظت کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ کسی چیز کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو۔ جانکاری نہیں ہوگی آپ اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ لہذا روزے کس چیز سے ٹوٹتے ہیں، روزے کس چیز سے فاسد ہوتے ہیں، کس چیز سے مکروہ ہوتے ہیں، کس چیز سے ان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا ہر مسلمان کے لیے یا تو فرض ہے یا واجب ہے۔ اس کا آسان طریقہ تعلیم الاسلام ہے۔ تعلیم الاسلام پتلی سی کتاب ہے، مگر اس کے اندر صرف مفتبی اور مختار قول کو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے اپنے معمول میں رکھنا چاہیے۔ جب جو دن ہو ان دنوں کے اندر وہ ابواب پڑھنے چاہیے۔ رمضان کے دن میں روزے کا، حج کے دن میں حج کا، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ کا، عام دنوں میں نماز کا، پاکی کا، طہارت کا، وضو کا، تمام چیزیں، تمام بحثیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے یا بیانات کے ذریعے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اپنے اعمال کی ہم حفاظت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔